سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا حضور آپ کو دیکھنا محترم حضرات، آج ہم 5 سال یا 7 سال یا 9 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد امامت ہی کیوں کرتے ہیں؟ آخرکار ایسا سبب کیا ہے؟ اور امامت کرتے وقت ہمیں صدر کی، کمیٹی کی اور جاہل لوگوں کی ایسی باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے جو انسان نہیں کر پاتا ہے، وہ بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ آخرکار اس کا سبب کیا ہے جو ہم نے 5 سال یا 7 سال یا 9 سال تعلیم حاصل کی مدرسے میں رہ کر، اس کے بعد ہم امامت ہی کیوں کرتے ہیں؟ یہ سبب کیا ہے؟ تو اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر علماء، اگر مولوی، ایک عالم یا ایک حافظ یا ایک قاری اپنی کوئی تجارت کرنے لگے، اپنا کوئی کاروبار کرنے لگے، تو اس کو لوگ اس بات کے طعنے دیتے ہیں کہ لوگ انہوں نے تعلیم حاصل کی، انہوں نے مدرسے میں پڑھائی کری 3 سال یا 4 سال یا 7 سال یا 9 سال، اس کے بعد انہوں نے پھر کام کیا۔ تو میں ان کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، انہوں نے جو 7 سال یا 9 سال تعلیم مدرسے میں جو حاصل کی تھی، انہوں نے جو تعلیم حاصل کی مدرسے میں رہ کر، انہوں نے اپنی 9 سال کے اندر اپنی آخرت کو سنوارا، 9 سال کے اندر اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ کی شناخت کی، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پہچانا، حضور کی رسالت کو جانا، حضور کی محبت کی ارکانوں کو جانا، تمام عزت کو جانا، تمام دنیا کی تمام دینی ضابطوں کو جانا۔ انہوں نے اس مدرسے کے اندر یہ 7 سال میں رہ کر یہ 7 سال خراب نہیں کیے، بلکہ ان 7 سال یا 9 سال کے اندر انہوں نے اپنی آخرت کو سنوار لیا، انہوں نے اپنی آخرت کو سنوار لیا اور اپنے رب کی شناخت کی اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پہچانا، انہوں نے عزت کو جانا، محبت کو جانا، انہوں نے امن و سکون کے پیغام کو جانا 7 اور 9 سال کے اندر۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کاروبار شروع کیا کرنے کے بعد، تو میں ان کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کسی مولوی سے یا کسی عالم دین سے کہ انہوں نے 7 سال یا 8 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے پھر کام کرنا شروع کر دیا، انہوں نے پھر ہی دنیا داری میں لگ گئے، تو میں بات بتا دینا چاہتا ہوں، کوئی امامت کرنا فرض نہیں ہے، امامت کرنا کوئی فرض نہیں ہے۔ ہاں، علم دین حاصل کرنا اور نماز پڑھنا یہ ضرور فرض ہے، لیکن علم دین اس نے حاصل کر لیا، اب وہ نماز ادا کر رہا ہے اور اپنے کاروبار کر رہا ہے، تو اس میں کوئی بھی حرج والی بات نہیں ہے۔ بتاؤ، وہ جاہل تجارت کریں گے جن جاہلوں کے لیے بیع کے مسائل نہیں آتے ہوں، جن جاہلوں کے لیے خرید و فروخت کے ضابطے نہیں آتے ہوں، جن جاہلوں کے لیے یہ نہیں معلوم بیع کس طرح کری جاتی ہے، خرید و فروخت کس طرح کری جاتی ہے، کس بنا پر اگر عیب نکل آئے تو اس چیز کو کس طرح سے واپس کیا جاتا ہے اور کس حد تک وہ واپس ہو جائے گی، جن جاہلوں کو یہ نہیں معلوم وہ اس تجارت کو کریں تو یہ ٹھیک بتاتے ہو، اور جو علماء اس تجارت کو کرے، جسے پوری ضابطے معلوم ہے، جس نے پوری کتابیں پڑھ کے رکھ دی مسائلوں کی، اگر وہ اس میدان میں قدم رکھے تو یہ کہتے ہو کہ اس عالم دین کو دیکھو، یہ دنیا میں لگ گئے، انہوں نے 8 سال تعلیم حاصل کری تو یہ کام کرنا شروع کر دیا، اس میں کوئی بھی حرج والی بات نہیں ہے۔ بلکہ میں ہر ایک مولوی سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو ہنر اپنانا چاہیے۔ آج جو سب سے بڑا جو سبب ہے، ہم فقط امامت ہی جو کرتے ہیں اور جاہل کمیٹی کی ہم باتوں کو برداشت کرتے ہیں، وہ سبب یہ ہے کہ ہم نے ہنر نہیں سیکھا ہے۔ اگر کاش ہم ہنر سیکھے ہوئے ہوتے تو اس جاہل کمیٹی کی ہم بے زیبا باتوں کو ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ وہ سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہنر نہیں ہے۔ شیخ سعدی نے تو فرمایا تھا کہ تم اپنی اولاد کو ہنر سکھاؤ۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم اپنی اولاد کو ہنر سکھاؤ، اس سے ہنر سکھاؤ، یہ دنیا والے تمہارے پیچھے چلیں گے،
آج ہم ہنر سے محروم ہیں، اس لیے ہم قوم کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آج ہم ہنر اپنا لیں تو یہ تمام عوام ہمارے پیچھے آ جائے گی، اس لیے کہ جب ہمارے پاس ہنر ہوگا تو ہم امامت ضروری نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر جب ہمارے پاس ہنر ہے تو ہمارا امامت پر بڑھتا نہیں، ہمارا امامت پر دل نہیں کر رہا یا امامت کو ہمارا دل نہیں چاہ رہا تو ہم اپنے ہنر کو اپنا لیں گے، لیکن جب ہمارے پاس ہنر ہی نہیں ہوگا پھر ہمیں مزدوری کے تحت امامت کرنی پڑے گی، اور جب امامت کرنی پڑے گی تو ہمیں ان جاہلوں کی کمیٹی کی سننی پڑے گی، اور جو بھی کمیٹی، جو بھی صدر علماء کو یا کسی عالم دین کو یا کسی امام کو پریشانی کرتے ہیں اس بنا پر کہ ان کا کہیں پر ٹھکانہ نہ ہے، یہاں سے ہم نکال دیں گے، تو ان کو میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، رازق تم نہیں ہو، رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ رازق تم نہیں ہو، رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ بندے تیرا رزق پہنچانا میرے ذمہ ہے، تو تم جاہل کمیٹیوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ جو بھی علماء کو تانا کسی کا تانا دیتے ہیں اس چیز کے کہ اگر ہم انہیں نکال دیں گے تو یہ بھوکے مریں گے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو میں بتا دینا یہی چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں رزق نہیں ہے، فقط رب کے ہاتھ میں رزق ہے۔ وہ اسباب ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے اور اس کے لیے رزق وہاں سے پہنچتا رہتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے، اس لین میں رہنے والوں کو، کہ ہم اپنا ایک ہنر بھی اپنا لیں، اس لیے کہ تاکہ ہم ان جاہلوں کی جو باتیں جو کرتے ہیں، امامت پر طرح طرح کی بہتان لگاتے ہیں علماء پر، اور بہتان لگانے کے بعد ان کو بےعزتی کر کے مجلسوں سے نکالتے ہیں، جب ہمارے پاس یہ ہنر ہوگا تو ہم ہنر کو بھی اپنائیں گے، اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے۔ جب ہم اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے تو یہ تمام جاہل قوم یہ اپنی سدھر جائے گی، اس لیے کہ جب ہم امام لوگ کم نظر آئیں گے تو یہ لوگ ہمارے وقار اور عزت کو پہچان لیں گے کہ اگر ہم ان کو امامت پر نہیں رکھیں گے تو یہ دوسرا کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک ہنر ضرور اپنائیں اپنی زندگی میں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوئیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہوتے ہیں۔